نہ ہو. کہنے لگے اگر بادشاہت کا بوجھ نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم میں حضور کے نالائن اپنے سر پہ رکھوں گا. اب ان کی تو خواہش تھی لیکن یہ خواہش ہی رہ گئی. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے حضور کے نالائن اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دیے. ایک جگہ پہ میں نے یہ بیان کیا نا تو ایک بندہ مجھے بعد میں ملا تو کہنے لگا یار یہ کیسا ادب مصطفیٰ ہے. ڈرامہ بنا رکھا تم لوگوں نے کہ جوتوں کو لگا کر کے ادب کون کرتا ہے. معاذ اللہ کہ تم نے بازاروں میں یہ جوتے لٹکا رکھے ہیں اور تم نام دے دیتے اسے تعظیم مصطفیٰ کا. یہ کیسی تعظیم ہے کہ جو جوتوں کو لٹکا رکھی ہوتی ہے. میں نے کہا تیری آنکھوں میں کچھ ہے اس لیے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نظر عاشقانہ ہوتی ہے, ایک نظر گستاخانہ ہوتی ہے. میں نے کہا اگر گستاخانہ نظر ڈال تو یہ ایک جوتی ہے اور اگر عاشقانہ نظر ڈال تو دیکھ یہ جوتی منگتوں کا تاجدار بنا دیتی ہے. میں نے کہا عاشقانہ انداز سے دیکھ, اور جنہوں نے عاشقانہ انداز سے دیکھا نا انہوں نے کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تاجدار ہم بھی ہیں. تو یہ ادب مصطفیٰ ہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے ادب کیا. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ بات یاد رکھیں. آپ کے یہاں اپنے گاؤں کی بات بتانے لگا ہوں. ہمارے یہاں پہ ٹولے آئے ہوئے تھے نا دوسرے لوگوں کے, تو مجھے پتا چلا تو میں ذرا چلا گیا ان سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. پتا تو تھا لیکن میں ذرا چلا گیا پوچھنے کے لیے. اب مسئلہ میں نے جا کے بہت بڑا مسئلہ نہیں پوچھا. میں نے یہ پوچھا بھائی بتا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کہنے لگا لگ جاتی ہے. میں نے کہا کیسے لگ جاتی ہے؟ تو جب اسے دلیل نہ آئی, دعویٰ کر دیا دلیل نہ آئی, تو کہنے لگا ہم مسائل نہیں فضائل بتاتے ہیں. میں نے کہا پھر سیدہ عائشہ کی شان پہ 5 حدیثیں سنا, اس کا منہ بگڑ گیا. تو مجھے فرق پتا چل گیا کہ جس کا اہل بیت کا ذکر سن کے منہ بگڑ جائے وہ وہابی ہوتا ہے, جس کا صحابہ کا ذکر سن کے منہ بگڑ جائے وہ رافضی ہوتا ہے, اور جو ان دونوں کا ذکر سن کے خوش ہو جائے وہ سنی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تحقیق, حق کا, تا قیامت, مرحبا, تا قیامت, مرحبا. تا قیامت. تو مجھے سنی اور رافضی کا فرق پتا چل گیا. اب میں نے یہ بات کی تو بات جلدی جلدی بڑھی آگے. تو ایک بات یاد رکھیں, جس جگہ سے بندے کی پیدائش کی مٹی اٹھائی جاتی ہے نا اسی جگہ پہ بندہ دفن ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ جس جگہ سے بندے کی ولادت کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اسی جگہ پہ بندہ دفن ہوتا ہے. کو بند کر دے بالکل, اسی جگہ پہ بندہ دفن ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ امام الانبیاء کا مزار کہاں پہ ہے؟ بتائیں. سیدہ عائشہ کے حجرے میں. کہاں پہ ہے؟ بولو سید بولو, کہاں پہ مزار ہے حضور کا؟ سید عائشہ, سیدہ عائشہ کے حجرے میں. بڑی کمال کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے مٹی اکٹھی کی جانی تھی. اس سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ حجرہ عائشہ سے نا مٹی لے کے آؤ. سبحان اللہ. فرمایا حجرہ عائشہ سے مٹی لے کے آؤ. جبریل گئے, مٹی لی, واپس آ گئے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا. اب جب مٹی کو اکٹھا کر کے گھومتا گیا اور اس مٹی کا ایک پتلا تیار ہو گیا. جب پتلا تیار ہوا نا تو اللہ نے وہ خاک جو حضرت عائشہ کے حجرے سے منگوائی تھی اسے بھی آدم کی مٹی میں ملا دیا. سبحان اللہ. جب مٹی میں ملایا نا اب یہ پتلا تیار ہوا. اب فرشتے آتے ہیں. پہلے کبھی ایسی شکل سے دیکھی نہیں تھی, ایسا سونا مکڑا دیکھا نہیں تھا. اب پتلا تیار ہے, جان ابھی ہے اندر. فرشتے آتے ہیں, اردا گرد چکر لگاتے ہیں اور چکر لگا کے دیکھ کیا رہے ہیں یار اتنی سونی صورت, اللہ, یار اتنا سونا ڈھانچہ, وہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے نا شیطان ابھی ملعون نہیں تھا ہوا, ابھی وہاں سے نکلا نہیں تھا. اب یہ بھی آ گیا. جب اس نے آ کے دیکھا نا اچھا یہ چیز تیار ہوئی ہے, اس نے بھی ایک چکر لگایا. چکر لگا کے کہنے لگا تمہیں پتا ہے یہ مٹی کا پتلا کچھ نہیں کر سکتا,
اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ کرنے کا اسے اختیار بھی نہیں ہے. تو جب دیکھتا دیکھتا اوپر کو آیا نا تو سینے پہ اس کی نظر ٹھہر گئی. جب نظر ٹھہری تو فرشتہ نے پوچھا کہ آگے کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ کہنے لگا اس کے سینے میں ایک ایسی چیز ہے جس نے اس کو خلیفہ بنانے کے لائق بنا دیا. فرشتے کہنے لگے کون سی چیز ہے؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے نور محمد اس کے سینے میں رکھ دیا. کہنے لگا یہ چیز ہے جس نے اسے بادشاہت کے لائق بنا دیا. تو اب یہاں سے ایک ہمیں پتا چلا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلے وہ سنی ہوتا ہے، جو شیطان کے طریقے پر چلے وہ کون ہوتا ہے؟ غبی. ہوتا ہے. میں گلا کھڑیاں کرنی ہے کیونکہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رکھی ہے میں نے کہ جو حق سے خاموش ہے نا وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے. اور میں نے شیطان بننا نہیں ہے، میں تو نبی کا نوکر حلال کر کے جاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ اجر کیا ملتا ہے؟ اس صحابی کی ادا والے کو اجر کیا ملتا ہے اور شیطان کی ادا والے کو اجر کیا ملتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منکر کون ہے؟ فرمایا جو میری بات نہ مانے وہ منکر ہے، جنت میں جا سکتا نہیں. تو پتہ چلا کہ جو جو نبی کی بات مانے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. تو یہ جو ہم محبت کو لے کے جا رہے ہیں، میں بھی اپنی جو آیت ہے اس میں نہیں آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بڑا عشق کیا تھا حضور سے. حضور نے دعوت دی نا لوگوں کو کہ بھائی مال اپنا اسلام کی خاطر دو، تو لوگ اکٹھے ہو گئے مال دیا اپنا. حضرت فاروق اعظم کے پاس مال تھا تو بڑی خوشی میں کہ یار آج میں نے آگے لگ جانا، ابو بکر سے میں نے آگے گزر جانا ہے، حضور کے بارے میں نمبر لے جانا ہے میں نے. اب یہ سوچ رہے ہیں تو جب سارے مال لے آئے نا تو ادھر سے ابو بکر بھی آ گئے. جب حضرت ابو بکر آئے نا تو کیا دیکھتے ہیں وہ جتنا گھر کا سامان تھا وہ سارا ہی لے آئے، سارا سامان لے آئے. راوی لکھتے ہیں میں نے پڑھ رکھا ہے یہاں تک کہ جس جھاڑو سے گھر کی صفائی کرتے تھے وہ جھاڑو بھی لے آئے، گھر کا تالا بھی اتار کے لے آئے. اور عشق کی انتہا اتنی تھی کہ حضور کے اعلان پہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے اور پھر گوریوں کا لباس پہن رکھا ہے. اتنی جب یہ ادا دیکھی نا حضور نے تو فوراً جبریل آ گئے. جب جبریل آئے تو میرے نبی کی نظریں جبریل پہ ٹک گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ جو لباس ابو بکر نے پہن رکھا ہے وہی جبریل نے پہن رکھا. حضور نے پوچھا ابو جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ اور تو نے بھی گوری کا لباس پہن رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں، یہ پورے آسمان کے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج ابو بکر کی ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو گوریوں کا لباس پہنا دیا. تو انہوں نے عشق کیا. اب یہاں پہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، غار ثور والا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت ابو بکر گئے غار کے اندر اور پھر وہ حضور گئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، وہ سوراخ بند کیے. یہاں پہ ایک لطف ہے، مزے کی بات ہے. یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ جناب ابو بکر پہلے اندر گئے، اپنے کپڑے پھاڑے، سوراخ بند کر دیے. اب جب صفائی ہو گئی نا ساری تو اب حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ اب آ جائیے. فرمایا یا رسول اللہ آ جائیے. اب حضور گئے تو سمجھنے والا عاشق اس بات سے کیا سمجھا؟ اور میں نے کہا نبی کی محبت ڈائریکٹ میرے دل میں نہیں آئے گی، پہلے صدیق کی جگہ اپنے دل میں بنا، وہ میرے دل کی صفائی کریں گے. جب وہ دل کی صفائی کریں گے تو وہ صحابی آ ہی جائیں گے. میں نے کہا پہلے ابو بکر کی جگہ بنا. اب یہاں پہ ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ غار کے اندر گئے نا تو بعد میں مکڑی نے جالا لگا دیا، لیکن میں نے پڑھ رکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے وہ جالا بعد میں وہ پہلے لگا ہوا تھا، وہ جالا پہلے لگا ہوا تھا. اب جب جالا لگا ہوا تھا نا تو حضور اندر چلے گئے تو کافر آئے، کہنے لگے او یار اگر تو کوئی وہاں سے گزرتا نا بشر، کہنے لگے اگر کوئی انسان گزرتا تو جالا ٹوٹا ہونا تھا، جالا ٹوٹا ہونا تھا. تو پتہ چلا جالا ٹوٹا نہیں ہے، کوئی انسان اندر گیا. اور میں نے کہا تیرا عقیدہ اور میرا عقیدہ اس بات پہ ایک ہے، کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ جب بشر گزرے تو جالے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب رب
جالے نہیں ٹوٹتے. اللہ غار میں پہلے کون گیا ہے؟ اللہ بولو یار، غار میں کون گیا پہلے؟ ابو بکر. صدیق اکبر گئے ہیں، تو تب جالے کیوں نہیں ٹوٹے؟ غار میں پہلے کون گیا ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. حضور نور ہیں، ان کی بات تو سمجھ آ رہی ہے. ابو بکر نور تو نہیں ہے، لیکن جالے کیوں نہیں ٹوٹے؟ میں نے کہا یہ بات تجھے سمجھانی ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضور کے جسم میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ نبی کا جسم جس چیز سے ٹچ ہو جاتا ہے اس میں محمد کی صفات آ جاتی ہے. کیسے؟ میں نے کہا گول کر نیچے سے اٹھا کے ابو بکر کندھوں پہ حضور کو غار میں لے کے گئے ہیں، اور اتنی دیر جسم مصطفیٰ ابو بکر کے جسم سے ٹچ رہا، اور جب حضور کا جسم اتنی دیر ابو بکر کے جسم سے لگا رہا تو جو حضور کی صفت نور ہونا وہ ابو بکر میں بھی آ گئی. ابو بکر میں صفت آئی نا تو وہ نور بن کے گزر گئے. جالے ٹوٹے نہیں. جالے ٹوٹے نہیں. اب یہاں میں ایک اور بات، جب ہجرت ہو گئی نا تو جناب ابو بکر اور حضور اکٹھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جسم ٹچ ہوا تو حضور کی صفت منتقل ہوئی نا، حضور کی صفت منتقل ہوئی. تو اب حضور کا جو بددعا کا چہرہ تھا اس کا حسن بھی وہاں پہ چلا گیا. اب حسن وہاں پہ گیا نا تو لوگوں نے دیکھا نہ ابو بکر کا پتہ چل گیا نہ حضور کا پتہ چل گیا سبحان کہ اللہ. ابو بکر کون ہے حضور کون ہے. لیکن قربان جائیے ادائے صدیقی پر، جب آپ نے دیکھا نا لوگ کشمکش میں ہیں، آپ نے فوراً اپنی پگڑی اتار کے نبی کے سر پہ رکھ دی اور اعلان کیا، او لوگوں اے میرا آقا ہے کہ میں رب غلام ہوں. سبحان اللہ. میں یہ آقا ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنی عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں لفظوں میں بیان تو نہیں کرتا لیکن سنو. آپ نے کہا دیکھیں ایک بندہ آسمان اپنی گرمی برسا رہا ہو، زمین بھی اپنی گرمی اگل رہی ہو، اور بندہ جہاد میں چلا جائے اور جہاد کرتے کرتے اسے پانی نہ ملے، اس کا گلا سوکھ جائے، اس کی زبان کانٹا بن جائے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کے سامنے ایک ٹھنڈا پانی آ جائے تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے وہ پیسہ آدمی اتنی طرف سے اس پانی کی طرف نہیں دیکھتا جتنی طرف سے علی مصطفیٰ کے چہرے پہ دیکھتا ہے. جتنی طرف سے علی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ پیاسا بھی اپنی طرف سے نہیں دیکھتا. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے. میں بات بڑی اس پہ لمبی ہو سکتی ہے لیکن صرف آیت پہ ایک نقطہ دے کے میں اجازت چاہوں گا کہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، فرقہ بھی ہو نہیں، بس اس پہ ایک بات آخر والی. نبی نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ نے کلام کروایا نبی سے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری پیروی کرو. رب نے فرمایا کہ مجھے اگر محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو. تو سوال یہ ہے کیا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں؟ جی. اس سے پہلے اطاعت اور پیروی کا مفہوم ہے. اطاعت ہوتی ہے کسی کا حکم ہے، میں یہاں سے بچے کو یہاں جا پانی لے کے آ تو یہ میرا حکم ہے، یہ ماننے کا یہ اطاعت ہے. اور جو پیروی ہوتی ہے نا وہ ہر کام میں ہوتی ہے کہ جو کام جیسا جیسا کسی نے کیا ہے ویسا ویسا کر دینا، یہ پیروی ہے. بلا تاکید اب اس بات پہ آتا ہوں کہ بتائیے کیا ہم مصطفیٰ کی پیروی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں. زیادہ لمبی بات نہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، 5 کو دیکھ لیتے ہیں. کلمہ طیب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم حضور کی پیروی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور میں محمد سبحان اللہ. میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو اگر ہم اس طریقے سے کلمہ پڑھیں تو ہم کافر ہو جائیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے. پتہ چلا کلمے میں ہم حضور کی پیروی نہیں کر سکتے. آ جائیں دوسرے فرض کی طرف. اسلام کا دوسرا رکن جو ہے آپ لگا لیں نماز ہے. ٹھیک ہے، نماز رکن ہے دوسرا. تو کیا ہم نماز میں حضور کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ہاتھ اٹھے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. سبحان. نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھے تو جنت میں جائے. اور اگر آپ اور میں ہاتھ اٹھائیں، ایک بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، تیسری بار ہاتھ اٹھائیں تو عمل کثیر ہوگا، عمل کثیر ہوگا تو نماز چھوٹے گی. تو پتہ چلا آپ
نماز میں بھی حضور کی پیروی نہیں کر میں مختصر بات کر رہا ہوں. روزے کو دیکھ لیں. میرے نبی صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ نہ سحری کرنی نہ افطاری کرنی, روزے رکھے جانا. صحابہ نے دیکھا نا, کیونکہ وہ تو محبت کرتے تھے نا, سبحان اللہ. محبت کرتے تھے. تو یہ محبت کا اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ہر ادا کو ادا کیا جاتا ہے. تو جب محبت کا تقاضا تھا, انہوں نے دیکھا حضور روزہ رکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. جب روزہ رکھنا شروع کیا نا, امام الانبیاء نے دیکھا کہ نکاحت کے اثر نمایاں ہے, کمزوریاں عیاں ہو گئی ہیں ان کی, اور چہرے کے خدوخال کم ہو گئے ہیں. میرے نبی نے پوچھا, او صحابہ کیا کرنے لگ گئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ تہاڈی سنت سی پوری کرنے لگ گئے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کی سنت ہے. میرے نبی نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کرتے ہی ہیں, نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں, بس روزے ہی رکھے جاتے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہا آپ کی سنت ہے. میرے نبی کے چہرے میں جلال آ گیا, سرخی آ گئی. میرے نبی نے فرمایا, او صحابہ تم میری نقل کرتے ہو, بتاؤ تو صحیح تم میں سے میری طرح کا ہے کون؟ ہے کون تم میں سے میری طرح کا؟ اور جب یہ فرمایا نا تو پھر میرے نبی نے یہ ایک بات کہی, تو پتہ چلا روزے میں بھی ہم حضور کی پیروی نہیں کر سکتے. اب آ جائیں زکات کی طرف. ہمارے آپ اور میں مسلمین بیٹھے نا, علماء بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے. ہم کے جو اسلام کے ارکان ہیں وہ 5 فرض ہیں, حضور پہ 4 تھے. کتنے تھے؟ 4. کتنے تھے؟ 4. رد دیکھیں, حضور پہ فرض بھی 4 ہے, نبی کے یار بھی 4 ہیں. سبحان اللہ. لیکن میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا, بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا. صرف ایک بات, زکات کو دیکھ لیں. زکات نبی پہ فرض نہیں تھی, نبی نے پہلے 4 رکن تھے. حضور پہ زکات اللہ نے فرض رکھی نہیں, امتی پہ زکات فرض ہے. تو پتہ چلا ہم زکات میں بھی حضور کی پیروی نہیں کر سکتے. حج کو دیکھ لیں, آخری بات, حج کو دیکھ لیں. آپ اور میں حج کرنے جائیں نا تو وہاں پہ جا کے مسجد اسود کو چومتے ہیں, پوچھے کیوں؟ نبی نے چوما تھا. ہم طواف کعبہ کرتے ہیں, کیوں؟ نبی کر گئے. سبحان. اور مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہیں, کیوں؟ نبی کی ادا ہے. صفا مروہ پہ چکر لگاتے ہیں, کیوں؟ نیک بندوں کی ادائیں ہیں. اور میں نے کہا یہ جو نیک بندوں کی ادائیں, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کیا. اگر نبی سے پوچھے کہ نبی آپ حج کیوں کر رہے ہیں, تو نبی کا جواب تو یہ نہیں ہونا. نبی کا جواب تو یہ ہونا, مجھے رب نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا حج میں بھی پیروی نہیں ہو سکتی. تو میں میرے طرح کا عام بندہ جو ہے نا وہ کشمکش میں پڑ گیا کہ نبی اللہ نہ کلمے میں, نہ نماز میں, نہ روزے میں, نہ حج میں, نہ زکات میں, یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نا. تو جب ان میں ہی پیروی نہیں ہو سکتی تو آپ کا جو حکم ہے میری پیروی کرو, بتائیں کریں کیسے؟ پیروی کریں کیسے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے نہ تیری نماز میری نماز کی طرح, نہ تیری حج میرے حج کی طرح, نہ تیرا زکات میرے زکات کی طرح, وہ تیرا کوئی عمل میرے عمل کی طرح نہیں ہے. یا رسول اللہ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے ایک ایسا طریقہ بتا دیا, فرمایا وہ نماز پڑھ, بھلے تجھے کچھ آتا نہیں ہے, دل میں محبت مصطفیٰ لے کر خالی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا. تو ہاتھ باندھ کے فرش پہ کھڑا ہوگا, تیرا رب تیرا چرچا عرش پہ کرتا ہوگا. اور یہ باتیں ہمارے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارے جو درسگاہیں ہیں نا اسلام کی, ان کی طرف سے یہ باتیں آنا بند ہو گئی ہیں. اسلام کی تربیت گاہیں جو ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں آنا بند ہو گئی. جو ہمارے محراب و منبر ہیں, نہ اہل لوگ اس کی زینت بن گئے, اور محراب و منبر کو ان لوگوں نے سنبھال لیا. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ بات میری صرف لمحہ فکریہ ہے, میں ایک بات بتاتے جا رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس میں غلطی دونوں سائڈ کی ہے. پہلی غلطی اس عوام کی ہے کہ جو ایسا امام اپنا منتخب کرے کہ جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا لمحہ فکریہ میں اس امام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ بتائیں کہ ایک ٹائم میں 5 بندے نماز پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے, فرض کر لیں 5 بندے نماز پڑھتے ہیں, اور 5 کو 5 سے ضرب دیں تو 25 بنتے ہیں. اگر امام کی اپنی نماز نہ ہو تو روز 25 بندوں کی نماز اس کے ذمہ آ رہی ہے. اور میں نے کہا یار ذرا سوچو تو صحیح
قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، اور اگر اسی قبر میں اس نبی نے اپنا رخ رضوان موڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کیا تم نے مسلموں کا حق ادا کر دیا؟ کیا نبی کے دین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کا اتفاق مجھ سے بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے سامنے پلا بڑا ہوں اور مجھے کوئی کسی کی سپورٹ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو حق ہوتا نا، حق وہ چڑھ کے بولتا صرف۔ اور میں ایک جگہ پہ گیا، یقین مانے ادھر اتنا دل ٹوٹا، قلعہ میں بیان کرنے گیا ایک جگہ، تو وہاں پہ مجھے پتا چلا ایک امام کو 30 سال ہو گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم ہے 30 سالوں میں اس امام کے ایک مقتدی کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ صحابہ کے محراب و منبر کہ جن سے ہر وقت نبی کے عقیدے کی خوشبو آتی تھی، جن سے ہر وقت شریعت کی مہک آتی تھی، آج وہی محراب و منبر میں اہلوں کے سپرد ہو گئے۔ اور میں نے کہا 30 سالوں میں جس بندے کا ایک نمازی کو وضو کرنے کا طریقہ نہ آیا، وہ رب کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کھاک سکھائے گا؟ وہ کیا بتائے گا کہ رب کے قرآن میں کیا کیا علم ہے؟ وہ کیا بتائے گا کہ اللہ نے کس طریقے کے اسرار قرآن میں رکھے ہیں؟ اور یہ یقین مانے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ان کا کہنا ہے محراب و منبر کی زینت ہے، اور جب ان سے مسائل پوچھنے کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں مسائل سے تعلق ہی کیا ہے؟ شریعت کس بات کا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے نا، یہ ٹائٹل لگا کے رکھو کامیاب ہو۔ اور میں نے کہا تو یہ بات کرے گا کہ شریعت کسی بات کا نام نہیں ہے، اسلام، یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ سکتے ہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر حماقت اس بات کی یہ ہے کہ ہماری عوام اتنی حضرت ہوتی ہے وہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں باتیں کرنی ہیں، لیکن کڑوی باتوں کا اثر ہو جائے نا، ایک کوئی ہو جائے اور وہ سیکھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو خدا کا اپنی حال پہ رحم کرے۔ میرے نبی نے پوری زندگی اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، صرف 3 چیزیں میری امت نبی نے مانگی، آخری بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہو سکے تو میری امت کا عالم بننا۔ آپ اپنے گھرانوں میں غور کریں کہ آپ لوگوں کی فیملی میں کتنے عالم دین ہیں جو آپ لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک عالم دین کی شان یہ ہے کہ یہ چلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ قبرستان سے گزر جاتا ہے تو گزرنے کی وجہ سے ہی رب قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنوں کو عالم دین بنایا۔ ایک چیز میرے نبی نے مانا کہ ہو سکے تو میری امت کا عالم بننا۔ فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا طالب علم بن جانا۔ تو کیا ہم نے یہ کوشش کی ہے؟ میلاد ہر کوئی مناتا ہے، میلاد کا مقصد کسی کو پتہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ کس بات کا استاد بنایا؟ کہ میں شریعت کو سکھاؤں، میں مسائل بتاؤں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اگر دیکھیں کہ اگر آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے غسل کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ میلاد یہ جلسے کائے کو منا رہے ہیں؟ جب میلاد کا مقصد ہی آپ لوگوں کو پتا تو پھر یہ میلاد منانے کا کوئی مطلب ہی نہ رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ ایک استاذ ایسا ہو کہ جو حق بیان نہ کرتا، حق بیان نہ کرے وہ، اور باتوں کو چھپائے، اور محلے کے جو چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بالکل باتیں وہ اپنے اندر دبا کے رکھے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ ایسے استاذ کی تعظیم کرنی چاہیے؟ آپ نے بڑا سخت جواب دیا، اگر کوئی اس بات کو، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے ساتھ چلے، میں کتابیں دکھا سکتا ہوں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت فلاوری شیعہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے استاذ کے ساتھ حشر یہ کرنا چاہیے کہ جیسے فرشتوں نے ابلیس کے ساتھ کیا، کہ فرشتوں کا استاذ یہ ابلیس بن گیا تھا، لیکن جب یہ راندہ درگاہ ہوا تو فرشتوں نے گھسیٹا اسے، اور یہ نقشہ پیش کیا اعلیٰ حضرت نے کہ قیامت کے دن فرشتے ایسے ہی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے استاذ کا حشر بھی یہ ہے کہ جو بھلے اپنے آپ کو سنی گئے لیکن حق بیان نہ کرے تو ایسے استاذ کو بھی گھسیٹ کر محراب سے نیچے پھینکا تھا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا،
یہ اسی بریلی کے امام کی بات کر رہا ہوں میں کہ جن کو جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کے دیوار پر ہوتے رہے. تو خدا کا یہ لمحہ فکری اپنی نظروں میں بٹھائیں اور اپنے حال زار پہ غور کریں. راتوں کا مقصد یہ جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کانوں کے چسکے پورے کیے سوریں سن لی اور دوڑے مائیے سن لے تو چلے گئے. یہ مقصد تھوڑی ہے. یہ جلسوں کا ایک مقصد تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ علماء بیٹھے ہوتے تھے وہ سارا ایک پرچار ہوتا تھا دین کا اور ایک یہ جلسہ آتے ہی ہمارے پاس یہ ایک مشن بچا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنے مشن کو آگے پہنچا سکتے تھے کنوے کر سکتے تھے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہ جلسے بھی یہ سروں کے نظر ہو گئے. تو خدا را ان جلسوں کا مقصد سمجھے. اللہ پاک سے دعا ہے